وہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے کے جائیں گے. لیکن میں آپ سب کو جو آج اس دعا روزے اور حمد و ثنا کی عبادت میں آئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں خدا کی طرف. آپ کے لیے میرا دل بہت شاد کام ہے، شاد بات ہے کہ آپ نے چرچ کی دعوت کو قبول کیا اور اس بڑے کام کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے حالات بدلیں گے تو صرف دعا سے اور ہم سے. ہماری سیاسی ٹرکس، ہماری زبان کا زور، ہماری انسانی لیاقت، طاقت اور سرمایہ یہ حالات کو نہیں بدل سکتا. یہ وقتی طور پر کام چلا سکتے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں یہ کہا جاتا ہے prayer changes things. دعا سے، روزے سے، حمد و ثنا سے حالات بدلتے ہیں اور خدا حرکت میں آتا ہے. ساری بائبل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا روزے کے ساتھ خدا کے تخت کو ہاتھ لگانے والے ہمیشہ تھوڑے ہی لوگ ہوئے. وہ کبھی میجارٹی میں نہیں ہوئے، وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، 1 2 3 4 اس طرح، زیادہ سے زیادہ، کبھی کبھی اس سے زیادہ. لیکن اگر پوری قوم یا پورا چرچ اس چیز کو پکڑ لے تو پھر تو اس کائنات کے اندر ہلچل مچ جائے. There is power in prayer and praise. کاش کہ اس بھید کی ایمانداروں کو سمجھ آ جائے، اور اگر سمجھ آ جائے تو پھر چرچ ہی میں حمد و ثنا اور دعا نہیں ہوگی، پھر ہمارے گھروں کے اندر مذہب قائم ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں سیکرٹ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا سنتا ہے، زندہ ہے جب اس کے لوگ دعا کرتے، ہم کرتے ہیں. پھر یہ سلسلہ گھروں میں شروع ہو. ابھی میرے سامنے جو بائبل سے بات ہے وہ ہے بڑی حیران کن، جو آپ نے کئی دفعہ سنی. اعمال 16 باب سے اس کی 25 آیت ہے. آدھی رات کے قریب، ہم تو دن کو دعائیہ میٹنگز کرتے ہیں، سنا کی میٹنگیں کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور دعائیہ میٹنگ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پولس اور سیلاس، 2 کرسچن، کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہے، کوئی آرگنائزڈ میٹنگ نہیں، عبادت نہیں ہے. 2 شخص آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. اب یہ عبادت چرچ میں نہیں ہو رہی، یہ کوئی کروسیڈ نہیں ہے، کنونشن نہیں ہے، یہ کوئی سیمینار نہیں ہے، یہ کوئی پریئر میٹنگ بھی نہیں ہے، کوئی آرگنائز پروگرام نہیں ہے. آج سے 2000 سال پہلے اس وقت کی سپر پاور روم کی جیل کی کوٹری میں اندھکار ہے، جہاں اندھیرا ہے، کوئی ساز نہیں ہے وہاں پر، کوئی گیت کی کتاب نہیں ہے وہاں پر کوئی صوفہ، کوئی کرسی نہیں ہے. ہاتھ پاؤں ان سلاخانوں کے کاٹ میں ٹھوکے ہوئے ہیں، اور جسم اس طرح گلیل کی طرح ہو جاتا ہے جب پاؤں بھی آگے کر کے، ہاتھ بھی آگے کر کے کاٹ میں ٹھوک دیے جائے تو گلیل کی طرح ایسے ہو جاتا ہے انسان کا جسم. اور اس پر بہت سارے پیر لگے ہوئے اور یہ بالکل ننگے تھے، کپڑے پھاڑ کر اتار دیے گئے تھے. یہ دونوں کرسچن شدید زخمی تھے اور درد میں مبتلا تھے. ویری کریٹیکل سچویشن، ناگفتہ حالت، دیگرگو حالت. میں اردو زبان میں، پنجابی زبان میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی ہولناک، خطرناک ان کی حالت ہے. پبلک کے سامنے مارا جانا، ننگے کر دینا، بیت لگنا، کپڑے
काट देना कितनी रुसवाई है, कितनी तजलील है। मैं सोचता हूं अगर हम में से कोई बड़ा पाटे का पेंटिकॉस्टल इस जगह हो आज के माहौल में, तो वो क्या करता? हमारी जगह होता तो मैं तो ठीक करना थी, तीनों की नहीं पाए, वो कहते तीनों की नहीं पाए। हम बैंतों की गिनती करते, हाय हाय करते, हम सोचते किसी पॉलिटिकल लीडर को मदद के लिए आवाज दे जिसको आपने वोट दिया। और उन दिनों तो इन लोगों को कोई पूछता ही नहीं था, कोई दुनिया की तरफ से इनकी हेल्प का जरिया नहीं है। नो वे। दो क्रिश्चियन अंधकार कोठरी में कोई गीत की किताब नहीं है, कोई तबला बाजा नहीं है, कोई सुनाने वाला कोई ईमानदार करीब नहीं है। और ये दो सच्चे पक्के ठोस मसीह के शहदाई और मसीह के दीवाने और मस्ताने कोठरी के अंदर अपने दर्दों की वजह से दुख की कहानी एक दूसरे नहीं सुनाते, एक दूसरे को ये नहीं कहते कि तुझे कितनी मार पड़ी है ना, वो अपने हालात और वाकयात से ऊपर आकर सिर्फ एलोहीम यावे की ग्रेटनेस को याद कर रहे हैं, अपने यहोवा की कुदरत को याद कर, अपने मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु को बड़ा कर रहे थे।